نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ تمام تر حمد و ثنا اس پاک ذات کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رازق کائنات بھی ہے، معبود کائنات بھی ہے، مسجود کائنات بھی ہے۔ تمام تر کبریائی، تمام تر بڑائی اس پاک ذات کے لیے ہے جس کے حکم کے تابع کائنات کا ذرہ ذرہ ہے۔ کوئی چیز اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی۔ تمام تر حمد و ثنا اس پاک ذات کے لیے ہے جس کی حمد و ثنا خود اس نے اپنی خود حمد و ثنا بیان فرمائی ہے، اور کسی کی کوئی مجال نہیں کہ اس کی حمد و ثنا ما حق ہو کو بیان کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کبریا پر، ذات بابرکت پر حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد درودوں کے گجرے نچھاور ہوں اس پاک ہستی پر جو کائنات کی تخلیق کا باعث بنے، جو باعث تحریک کائنات ہے، باعث تکوین کائنات ہے، جن کا بچپنا گزرا تو امت کے غم میں، جن کی جوانی بیتی تو امت کے غم میں، بڑھاپا گزرا تو امت کے غم میں۔ امت تیری کی لازم ہے کہ سدا اپنے آقا کی قسم کی ذات بابرکت پر درودوں کے گجرے نچھاور کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے یہ قرآن پاک کے ترجمے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کی چند وجوہات تھیں اور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس خط کو ہم نے پڑھنا ہے، دیکھنا ہے اس میں ہے کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ راستہ بتاتا ہے ہمیں آخرت کی کامیابی کا، یہ راستہ بتاتا ہے جہنم سے بچنے کا، یہ راستہ بتاتا ہے ہمیں قبر کی تاریکی سے محفوظ رہنے کا، قبر کے کیڑوں سے بچنے کا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ راستہ ہمیں یہ وہ بتاتا ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا عمل پیرا تھے اس قرآن پاک پر۔ آقا قسم کی حیات مبارکہ کا یہ پرتو ہے، دوسرے لفظوں میں کہوں گا کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ عین قرآن پاک کے مطابق گزری۔ اب یہ اس کو پڑھنا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس جگہ پہ ہم پڑھاتے ہیں ترجمہ تفسیر کا، اللہ کے فضل سے کرتے ہیں، یہاں حفاظ کرام اکثر بیٹھے ہوتے ہیں، تو انہیں بھی سمجھانے سے ان کے اسباق میں آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور زندگی کی منازل جو ہے وہ صحیح طریقے سے گزرتی ہے۔ اس تبرأ الذین اتبعوا، اس جب تبرہ بیزار ہونا کسی چیز سے ہوتا ہے، یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا، ان معبودوں کا کیا حال ہوگا اور عبادت کرنے والوں کا کیا حال ہوگا۔ اس میں اللہ شاہ فرماتے ہیں جو اپنے جھوٹے معبودوں کی، جھوٹے خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں، جن کی عبادت کر رہے ہیں، قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اس تبرہ، وہ بیزاری کا اظہار کریں گے۔ وہ جن کی عبادت کرتے رہے ہیں، ہاتھ جوڑتے رہے ہیں، ان کے آگے سجدے کرتے رہے ہیں، اور وہی کہیں گے کہ یہ جھوٹے شخص ہم سے جان چھڑاتے تھے، یہ ہم نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ بیزاری کا اظہار کریں گے۔ الذین اتبعوا، وہ لوگ، وہ چیزیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ بیزاری کا اظہار کریں گی۔ نتبعوا، جن کی وہ اتباع کیا کرتے تھے، جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے، وہ پرستش کرنے والے جو معبود ہیں ان کے، وہ بیزاری کا اظہار کریں گے کہ یا اللہ ہم تو ان سے بیزار تھے اور اب بھی بیزار ہیں۔ من الذین اتبعوا، من سے الذی، ان چیزوں سے، نتبعوا
جو اتباع کرنے والے تھے، جو ان کی عبادت پرستش کرنے والے تھے، ان سے وہ معبود ان کے جھوٹے ہیں، وہ بیزاری کا اظہار کریں گے۔ وَرَاوُ الْعَذَابَ، اور دیکھیں گے وہ دیکھنا، رَاوُ الْعَذَابَ، اور وہ عذاب دیکھیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ، اور کاٹ دیے جائیں گے ان سے، بِهِمُ الْأَسْبَابُ، تمام ان کے جو ذرائع ہیں، تمام ذرائع جو ہیں وہ کاٹ دیے جائیں گے۔ مومنوں کے لیے تو بہت ذرائع ہیں نا، مومنوں کے لیے ذرائع یہ ہیں کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ بھی ان کی شفاعت کریں گے، شہداء جو ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے، حفاظ کرام جو ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے، اور اولیاء اللہ جو ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے، اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت، نگاہ التفات ہوگی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مومنوں کے لیے اسباب ہیں، مومنوں کے لیے اسباب ہیں، لیکن جو جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنے والے لوگ تھے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان سے تمام قسم کے اسباب جو ہیں وہ منقطع کر دیے جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ تَابَعُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو اتباع کرنے تھے، لو، جب اسباب ٹوٹ گئے ہیں، وہ بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں ان کا معبود، تو پھر وہ اتباع کرنے والے یا ان کی بات کرنے والے کہیں گے، الَّذِينَ تَابَعُوا، جو اتباع کیا کرتے تھے وہ کہیں گے، لو ان لنا کرۃ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، تو ہم تم سے بیزاری کا اظہار کریں۔ اگر اب ہمیں اللہ دوبارہ دنیا میں بھیجے تو ہم تم سے بیزاری کا اظہار کریں، کما تبرؤ، جس طرح کہ تم ہم سے بیزار ہونا، ہم بھی تم سے بیزار ہو جائیں، منا، ہم سے۔ کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ اعمالہم، اللہ تعالیٰ انہیں دکھائے گا ان کے اعمال، حسرات، حسرتے ہوئے، علیہم، ان پر، یعنی ان کو وہ حسرتے کریں گے، کاش خدا ہمیں دنیا میں بھیج دے، پھر ہم اس کی عبادت کریں، ہم تم سے بیزاری کا اظہار کریں۔ تو کہہ رہے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر جو ان کی زندگی وہاں کی حسرات، حسرتیں پیدا فرما دے گا، بخارجین، وما ہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، بخارجین من النار، جہنم سے نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ میں کل بھی ایک بیان میں بتا رہا تھا، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن اللہ تعالیٰ تمام فیصلے سنا دیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اب سبھی چلے گئے ہیں، ان کے بیچ میں ایک چیز کو پیش کیا جائے گا جس کا نام موت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر کہے گا کہ اس موت کو بھی تکبیر دے دو، اس موت کا بھی گلا کاٹ دو، اس موت کا بھی گلا کاٹ دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب جہاں جہاں ہو، خالدین فیہا، اب تم اس میں ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم صادر ہوگا تو جنتی لوگ جو ہوں گے وہ خوشیاں منائیں گے، ان کے چہرے تلملا اٹھیں گے خوشیوں سے، اور وہ اللہ کا تشکر ادا کر خوشیاں منائیں گے، پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ اب تم نے ہمیں خالدین فیہا، ہمیشہ میرے لیے ہمیں پروانہ مل گیا ہے یہاں رہنے کا۔ اور دوزخی اس وقت دوزخی جو ہوں گے وہ چیخیں مار کر دھاڑ دھاڑ کر رہیں گے کہ اب تو ہماری تمام امیدیں ختم ہو گئی ہیں، اب تو امیدیں ختم ہو گئی ہیں کہ اب موت بھی نہیں آئے گی، اب موت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اب ہمارے لیے ہمیشہ سے اگر کو رہنا ہوگا تو اس برے ٹھکانے میں، جہنم میں رہنا ہوگا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ شاہ ہمارے، وما ہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، بہار جینا، کہ وہ نکلنے والے بن جائیں، من النار، جہنم سے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما، جو کچھ بھی ہے، من ما، سے ہے جو، فی الارض، زمین میں، حلالا طیبا، حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں۔ یہ میں بیان ان لوگوں کے لیے فکرہ کرنا زیادہ اضافی سمجھتا ہوں، بہت ضروری ہے، اگر ان تک میرا یہ پیغام پہنچے تو اس فکرے کو کبھی نہ بھولیں۔ جو لوگ باہر کے ملکوں میں، یورپ کے ملکوں میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، جی کیا کریں، ہم جو کھاتے ہیں وہاں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے حلال ہے کہ حرام ہے، جب حکم صادر فرما دیا کہ کلو مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ بھی پھر زمین میں ہے وہ حلال اور طیب، جو پاکیزہ ہے وہ کھاؤ، تو پھر اگر تمہیں کوئی شک والی بات پڑتی ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ کسی نے مجھے کہا تھا جی ہم تو ہمارے جو کھاتے ہیں ہم ان میں سے 75% تو ہم حرام کھا چکے ہیں، حرام کھا چکے ہیں، تو تم نے گواہ بنا لیا لوگوں کو کہہ کر کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا کہ نہ کھاؤ
تو پھر تمہیں حلال جائز نہیں ہے حلال الا من عذر، آگے اس وقت ہے کہ جب تیری جان کا خطرہ بڑھ جائے اور تیری جان نکلنے کا وقت آ جائے، تو پھر اس وقت تم اتنا کھا سکتے ہو کہ تمہاری جان بچ سکے. بس باقی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرما دیا، اے لوگوں کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ کھاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور یہ چیز ہے جو ہم اکثر بھول گئے ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ پیروی کرو خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے قدموں کی. تو میں اپنے بچوں سے ایک دن بات کر رہا تھا، تو بڑا حیرانگی سے میں ان سے جب بات کر تو بڑی حیرانگی سے وہ میری بات کو سن رہے تھے. شیطان بہت طریقوں سے برگلاتا ہے، بہت طریقوں سے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے، اور وہ کامیاب کافی حد تک ہو جاتا ہے. دیکھ لو نا ہماری مساجد میں کتنے لوگ ہوتے ہیں نمازوں میں صبح کے وقت، گنتی کے لوگ ہوتے ہیں. بعض دفعہ دکھ کا اعلان سننا پڑتا ہے کہ جلدی سے آ جاؤ، جماعت کرانے کے لیے بندہ کوئی نہیں ہے، مولوی صاحب پریشان ہو گئے ہیں، مؤذن پریشان ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر ایمان تو لائے ہیں لیکن محبت کا اظہار نہیں ہے. ہم دین متین کو ماننے والے تو ہیں لیکن اس کے پیروکار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے شیطان کو بھی پیدا کیا ہے، جس نے کائنات کو بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور بڑے طریقوں سے گمراہ کرتا ہے آدمیوں کو. برے لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، برائی پر بھی گمراہ کرتا ہے، نیک لوگوں کو بھی کرتا ہے. میں بچوں کو جو بات بتا رہا تھا وہ بچے حیران ہو کے سن رہے تھے. ایک نیک بندہ جو سویا ہوا تھا، صبح کا وقت تھا، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. اب اٹھنا چاہا اس نے، تو جب اٹھنا چاہا تو شیطان نے اس کو تھپکی دے کے سلا دیا. تھپکی دے کے سلا دیا کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے، ویسے سردی بھی ہے، تھکا بھی ہے، بیمار بھی ہے تو، اور وہ تو سو جا. ہم نے پڑھا ہے کہ جب آدمی صبح تہجد کے لیے اٹھتا ہے نا تو شیطان اس کو پورا برگلاتا ہے، اس کو تھپکیاں دیتا ہے، اس کو دلیریاں دیتا ہے، تھکاوٹ ہے، بیمار ہے، کمزور ہے اور سردی ہے تو آرام کر لے. اور جب وہ کوئی نہیں بات مانتا کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے، میں نے اٹھنا ہے اس کے لیے. پھر وضو استنجے سے فارغ ہوتا ہے، پھر بھی اس کو برگلاتا ہے کہ بیٹھ جو بھی بہت ٹائم ہے. پھر جب وضو کرتا ہے پھر بھی برگلاتا ہے. لیکن جب مصلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر شیطان ڈھائے مار کر ہوتا ہے کہ آج میرے سارے حربے ناکام ہو گیا، یہ مجھ سے علیحدہ ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، وہاں جہنم سے بچ گیا، جنت کی طرف چلا گیا. اسی طرح وہ شیطان جو تھا، وہ نیک آدمی جو سویا ہوا تھا، وہ نماز کے لیے اٹھا تو اس کو کہنے لگا کہ تم ایسے کرو کہ بھی سو جاؤ. اس کو تھپکیاں دی، وہ سو گئی. ایسی تو میرا آقا نے ارشاد فرمایا نا، جو بندہ صبح کی نماز نہیں پڑھتا شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. اب دیکھیں ہمارے گھروں میں کیا کیا حال ہے ہمارے کانوں میں. تو وہ بندہ سو گیا، تھا بڑا محبت والا، اللہ سے محبت کرنے والا، دین پہ چلنے والا، آخرت کی فکر کرنے والا، خوف خدا رکھنے والا، خشیت الہی میں رونے والا بندہ تھا. جب تھپکیاں شیطان نے تھپکیاں دی وہ سو گیا. اتنا سویا اٹھا تو سورج نکل گیا تھا، ڈھائی مار کے رونے لگا، بہت رونے لگا. اتنا رویا کہ سارا دن اس کا غرض چلا گیا، پریشان ہو گیا، بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا کہ میری تو دیہڑی تباہ ہو گئی ہے، میرا تو سارا دن نحوست میں گزرا. دوسرے دن سویا ہوا تھا کہ رانی شکل والا آیا، اچھے لباس والا آیا، اچھی بازا والا آیا. آج تو اس کو جگاتا ہے، اٹھو بھائی نماز کے لیے تیاری کرو، نماز پڑھو. اس نے کہا اچھا آپ کون ہیں، آپ اتنے مہربان، میں تو کل سو گیا تھا، تو کل مجھے میری نماز میں جو ہے وہ میری قضا ہو گئی، تو آج آپ جگانے والے کون میرے مہربان ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں، تو میں جگانے کے لیے آیا. کل بھی میں ہی آیا تھا، کل میں نے تجھے سلا دیا، لیکن سلانے کے بعد جب تو سو گیا تو اللہ کے خوف میں اتنا رویا اتنا آیا کہ اس کی رحمت کو ترس آ گیا. اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ 70 نمازوں کا ثواب اس کے نام اعمال ملے گا. تو بھائی میں تمہیں اس لیے جگانے آیا ہوں کہ تو آج ایک ہی پڑھ لے، باقی تو تیری 69 جماعتیں ہیں نا، وہ تو رک جائے نا، ختم ہو جائے نا. بڑے طریقوں سے بندے کو برگلاتا ہے. کبھی دنیا کے ہوس میں لے کے آتا ہے، کبھی پیسے کا ہوس میں لے کے آتا ہے،
کبھی لالچ کرتے میں کہ کبھی بے ایمانی میں کرنے میں، کبھی نماز میں تساہل و تغافل کرنے میں، کبھی اس دین کو سمجھنے میں بھی کرتا ہے۔ تو گمراہیوں کے بہت سے اس نے جال پھیلائے ہوتے ہیں۔ جس قسم کا بندہ ہوتا ہے وہ جس جال میں پھنستا ہے اسی کو جال میں اس کو پھنسا لیتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ پیروی کرنا، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، اِنَّهُ، بے شک یہ ہے، لَكُمْ، تمہارے واسطے، عَدُوٌ، دشمن ہے، مُبِینٌ، کھلا، یہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ یار اس سے واضح کیا ہو سکتا ہے؟ ہر بات کھول کے مالک نے کہا جی کہ تیرا دشمن ہے بھی، اور واضح دشمن ہے۔ انما، بے شک، یامرکم، تمہیں امر کرتا ہے، تمہیں حکم کرتا ہے، بالسوء، برائی کا، والفحشاء، فحاشی کا۔ یہاں دو لفظ ہیں، ایک برائی ہے، سوء ہے، ایک فحاشی ہے۔ سوء برائی وہ ہوتی ہے جو بندہ اکیلے پن میں کوئی برائی کرتا ہے، اس میں اکیلا ہی ملوث ہوتا ہے، وہ اس کی برائی ہے۔ اور فحاشی وہ ہوتی ہے، مثال کے تو چوری اس نے کی ہے، وہ اکیلا ہے۔ فحاشی وہ ہوتی ہے کہ ایسا گناہ جس میں دوسرا بھی شامل ہو جائے، وہ فحاشی میں آتا ہے۔ زناکاری میں آ گیا ہے، یا اور اس میں شراب میں مل کر پیتے ہیں، وہ فحاشی میں آ جائے گا۔ انما، بے شک، یامرکم، یہ تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور فحاشی کا، وان تقولوا، اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ ان تقولوا، تم کہو، علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ما لا تعلمون، وہ چیزیں کہو جو ما لا تعلمون، جسے تم علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے متبعوا، پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قالوا، وہ کہتے ہیں، بل نتبع، یہ یہود و نصارہ کی بات چل رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہم پیروی کریں گے، ما الفینا، جن پر تھے ہمارے، علیہ ابانا، ہمارے باپ دادا، جن پر ہمارے باپ دادا چل کے گئے ہیں، ہم ان کی پیروی کریں گے۔ اولو کان آباؤہم، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اولو کانا، اگرچہ تھے ان کے باپ دادا، اباؤہم، ان کے باپ دادا، لا یاقلون، نہیں عقل رکھنے والے، شیئن، کسی، اگرچہ ان کے والدین کو کسی چیز کی عقل ہی نہیں تھی، ولا یہتدون، اور وہ ہدایت والے نہیں تھے۔ دوستو، آج کے سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان قدرت کا، اللہ تعالیٰ کا بہترین شاہکار ہے، اور ایسا شاہکار ہے کہ اس نے، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کی ہر چیز اس انسان کے لیے مسخر کر دی ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہیں، تارے ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، خوشیاں ہیں، غمیاں ہیں، پانی ہے، تری ہے، خشکی ہے، ہوائیں ہیں، موسم کی تبدیلیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے لا حاصل قیاس، وہ ساری کی ساری انسان کے لیے ہے۔ اور کبھی سوچنا ہے ہم نے کہ کائنات کی ہر چیز، جو بھی کوئی چیز کھاتی ہے، وہ اپنی گردن کو جھکا کے کھاتی ہے۔ واحد انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فخر عطا فرمایا ہے کہ تم نے گردن کھانے کے لیے، پینے کے لیے گردن نہیں جھکانی، تم نے جھکانی ہے تو میرے آگے جھکانی ہے، جس کا تو نائب ہے۔ میں نے تمہیں وہ نعمت عطا فرمائی ہے جس کا نام سوز ہے، اور وہ سوز میں نے کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ اب تم نے گردن جھکانی ہے میری عبادت کے لیے۔ جب محور انسان ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے، اور انسان کے لیے جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ میں نے اپنے پیارے بسم کی ذات اقدس کو بنایا ہے۔ نبی واسم کی ذات اقدس کو سامنے رکھ لو، قرآن پاک کو پڑھتے جاؤ، شیطان کو اپنا دشمن مبین، کھلا دشمن سمجھ لو۔ پھر میں نے دو چیزیں بنائی ہیں، ایک جنت ہے، ایک دوزخ ہے۔ اگر تو دشمن سے بچا رہے گا، میرے سونے حبیب کی پیروی کرتا رہے گا، اس قرآن پر عمل پیرا رہے گا، تو جنت میں تمہیں انعام دیا جائے گا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو نزا بھی تیری تنگ کر دوں گا، قبر بھی تاریک کر دوں گا،
اور دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہو جائے گا جو بہت برا ہے۔ دوستو ہمیں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم خدا شاہد ہے ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں، اپنے بزنس میں لگے ہوئے ہیں تو بڑے مصروف ہیں، کام کاج میں لگے ہوئے ہیں تو بڑے مصروف ہیں، ہم نے کبھی تدبر نہیں کیا۔ ہمیں میرا ایک مشورہ آپ اپنی ذات کو میں دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں میڈیٹیشن کرنا چاہیے، ہمیں مراقبہ کرنا چاہیے، ہمیں خود شناسی کرنی چاہیے، ہمیں اپنی ذات میں ڈوبنا چاہیے، نماز کے بعد سونے سے پہلے ڈوبنا چاہیے، ان لوگوں کی فہرست کو دیکھنا چاہیے جن کی فہرست میں مردوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے، پھر دیکھنا تصور کریں اس فہرست میں میرا نام بھی آئے گا، جہاں میرے باپ کا نام آیا، دادا کا نام آیا، پردادا کا نام آیا، سبھی کا آیا، دوستوں کا آیا، میرا بھی نام آئے گا۔ پھر یہاں سے بچھڑ کے جانا ہے تو پھر اسی منزل پہ جانا ہے، خالدین فیہا میں، جہنم میں، جہنمی جو ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو ہمیں لب لباب یہی ہے، ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اس قرآن پاک کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے، ہر چیز سکھاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو، نہیں سکھا رہے تو قرآن پاک نہیں۔ ہم لوگوں سے، میں نے اکثر لوگوں سے بات کی ہے، کہنا کہ جی بہت ضروری چیز ہے جو آپ کر رہے ہیں، اس کا ہونا بہت ضروری ہے، جو سمجھنے والے ہیں سمجھتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ، سیرت پاک کے مطابق، عین مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا پر ضرور آمین کہیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نارے جہنم سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں، جو ہم حقدار تو نہیں ہے فوز المبینہ کے، اپنے کرم سے جنت کا، فوز المبین کا حقدار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔